بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ کیسے آپ نے 500 عیسائیوں کو مسلمان کیا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے علم ادیان کے کون سے مشکل سوالات آپ سے پوچھے، اور آپ نے صرف ایک سوال پوچھا جس کی وجہ سے عیسائی پادری پریشان ہو گیا۔ اور کون سی قوم ہے جو جھوٹی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہماری تمام احباب سے گزارش ہے، ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد و حساب درود و سلام ہو۔ ناظرین، حضرت شیخ بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں تھا، میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بائزید در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسہ کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنائی دی، پھر جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ جاری تھا اور سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا رہنے دوں، لیکن میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو۔ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پرانے وقتوں میں عیسائی راہب ایک زنار باندھتے تھے جو کندھوں کے اوپر سے لے کے کمر پر باندھا جاتا تھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے منع کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب راہبوں نے کہا ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو بڑے راہب نے کہا بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم ادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا ذلت و رسوائی۔ سب راہبوں نے کہا کہ آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خوشا چیں ہیں، یعنی آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم کھڑا ہو جا، سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس و تمہید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کے جواب بالصواب دیے
تو ہم تیری اتباع کریں گے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، اور وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، اور وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا نہ ہو، اور وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں نہ ہو، اور وہ پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہ ہو، اور وہ چھ بتاؤ جن کا ساتواں نہ ہو، اور وہ سات بتاؤ جن کا آٹھواں نہ ہو، اور وہ نو بتاؤ جن کا دسواں نہ ہو، اور وہ 10 بتاؤ جن کا 11واں نہ ہو، اور وہ 11واں بتاؤ جن کا 12واں نہ ہو، اور وہ 12 بتاؤ جن کا 13واں نہ ہو، اور وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے گی، اور وہ قوم بتاؤ جو سچی ہوگی لیکن دوزخ میں جائے گی، اور بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے، اور ذریات ذروا کیا ہے، اور حاملات وکرا کیا ہے، اور جاریحات یسرا کیا ہے، اور مقسمات امرا کیا ہے، اور وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ اور ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت نہ شکم مادر سے پیدا ہوئے ہوں، اور پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا، اور وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کو خرید لیا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، اور کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، اور کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، اور کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، اور کون سے مہینے افضل ہیں، اور کون سی راتیں افضل ہیں، اور تامہ کیا ہے، اور وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں ہیں، اور وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو، اور کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں، اور وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو لیکن جڑ سب کی ایک ہو، نکیر کیا ہے، قطمیر کیا ہے، اور فتیل کیا ہے، اور سبد و لبد کیا ہے، تم و رم کیا ہے، اور ہمیں بتاؤ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، اور گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، اور بیل کیا کہتا ہے، اور گھوڑا کیا کہتا ہے، اور اونٹ کیا کہتا ہے، اور مور کیا کہتا ہے، اور بلبل کیا کہتا ہے، اور مینڈک کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو، نہ وہ انسان ہوں نہ جن اور نہ ہی فرشتے، اور یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد
حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ تب وہ پادری بولا کہ کوئی اور سوال نہیں ہے، آپ صرف ان سوالوں کے جواب شافی دے دو۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگر میں ان تمام سوالوں کے جواب شافی دے دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ تو سب پادریوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے کہا، اے اللہ، تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ اور پھر پادری کے تمام سوالوں کے جوابات دینے لگے اور فرمایا، تمہارا سوال ہے کہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو، وہ رات اور دن ہیں، اور وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ چار بڑی آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس ہیں، اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ پانچ فرض نمازیں ہیں، اور وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرشیں بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی سکرین پر موجود آئی بٹن کو کلک کیجیے، اور وہ 9واں جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس میں قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11واں جس کا 12واں نہ ہو، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، ان کا 12واں بھائی نہیں تھا، اور وہ 12واں جن کا 13واں نہ ہو، وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں بیان فرمایا ہے۔ اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی تھی۔ اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی، وہ یہود و نصارہ ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو جھوٹا بتلاتا ہے لیکن سچ بولتے ہیں، لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ دونوں کا دین ہی جھوٹا ہے۔ پھر حضرت شیخ نے فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں۔ اور فرمایا، ذریاتی ذروہ 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، غربی، جنوبی اور شمالی، اور حاملات وقرا بادل ہیں، اور الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور مقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ بغیر روح کے سانس لینے والی کون سی چیز ہے، تو وہ صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ ملکہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو نہ کسی باپ کی پشت سے اور نہ ہی شکم مادر سے پیدا ہوئے، وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہیں، اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے،
جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں وہ ام بشر حضرت حوا، حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین ہیں۔ پھر حضرت شیخ نے بتایا تمام دریاؤں سے افضل دریا سیہون، جیجون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور پھر فرمایا سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ پھر فرمایا کہ تم نے پوچھا ہے طامہ کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتا پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سایہ میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ پھر حضرت شیخ نے فرمایا کہ تم نے پوچھا نبیوں کی تعداد کتنی ہے، رسولوں کی اور غیر رسولوں کی تعداد کتنی ہے، تو فرمایا کل نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول ہیں۔ اور تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں، مغز، سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، منہ کا پانی میٹھا ہے، ناک کا پانی ترش ہے، اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر، قطمیر اور فتیل کے بارے میں پوچھا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ اور پوچھا کہ سبد و لبد اور تم و رم کیا ہے۔ سبد و لبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے، اور تم و رم حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تم و رم کہا جاتا ہے۔ اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ اشعار، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظ اذا طاقت الابطال واشتعالات الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ و کفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی عرش الاستواء، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی برار والکفار سبحان المالک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے
سبحان اللہ حق انظر یبنائی دم فیہ زیہ الدنیا غرباً و شرقاً مترائی فیہا احدہ یبکائی۔ ناظرین، اگر عربی پڑھتے ہوئے کسی بھی قسم کی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ پاک کی ذات بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے، وہ مجھے معاف فرمائے۔ پھر حضرت شیخ نے فرمایا کہ تم نے وہ قوم پوچھی ہے جس پر وحی آئی ہو، حالانکہ وہ نہ انسان ہیں، نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں کیا ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتہ کی رسائی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ تو عیسائی پادری نے کہا، آپ نے سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تب حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ بات یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ بڑا پادری سر با گریباں ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بڑا پادری بولا، جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ تب سب پادریوں نے یک زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی پیروی کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا، آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو تمام کے تمام پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ تب غیب سے ندا آئی، اے بائزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار تڑواؤں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ایمان افروز واقعات ہمارے ایمان کو بھی تازہ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔